لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله وابن زاد بن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم. صلوات بر محمد وآل محمد. آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید غلام اصغر ابن سید عباس علی نقی اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین کے اور جملہ مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال فرما. صلوات پر محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے اور مشہور اور معروف آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. مقدس الفاظ ہیں جس میں پروردگار عالم جو ہے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی عبادت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور آپ حضرات کے سامنے بھی ایک کلپ وائرل ہوا ہے پاکستان سے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے اور بہت کم وقت میں اپنی بات کو تمام کرنے کی کوشش کریں گے. فاضل موجود ہیں کہ ارشاد پروردگار عالم ہے کہ اللہ کا یہ اعلان ہے اور اس کے رسول کا اعلان ہے لوگوں کے درمیان یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن کیا اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے، ان پر تبرہ کرتا ہے، ان سے بیزار ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، ان سے قطع تعلق رکھتا ہے. پوری تفصیل میں نہیں جانا ہے. سوال یہ ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ سے جو آواز آتی ہے، جو ندا آتی ہے، جو پکار ہوتی ہے، جو دعوت ہوتی ہے، وہ کتنی طریقے کی دعوتیں ہیں. قرآن مجید میں جیسے اللہ نے بہت سے طریقے اپنے گفتگو کے بیان کیے ہیں، کبھی ڈائریکٹ خود مباشرتاً پیغمبر سے گفتگو کی ہے اور کبھی پیغمبر سے کہہ کر کے کسی اور کو خطاب کیا ہے. لیکن آپ غور فرمائیں
جس انداز میں اللہ نے گفتگو کی ہے تو قرآن مجید نے اس انداز میں ایک لفظ رکھا ہے. ہر انداز کے لیے ایک مخصوص لفظ ہے، ہر آواز کے لیے ایک مخصوص لفظ ہے، ہر ایک اعلان کے لیے ایک مخصوص لفظ ہے. وہی ہر گفتگو کو وہی نہیں کہا گیا، یا جو اللہ نے طریقہ کار اختیار کیا گفتگو کا اس کی ہر گفتگو کو وہی نہیں کہا. بعض گفتگو کو وحی رسالی کہا گیا، بعض گفتگو کو فقط وحی کہا گیا، بعض گفتگو کو وحی الہامی کہا گیا، بعض گفتگو کو وحی غریزی کہا گیا، بعض گفتگو وحی فطری کہا گیا. یعنی جس طریقے سے جیسا مخاطب ہوگا، گفتگو تو پروردگار عالم کی ہے اور اس گفتگو کا کرنے والا متکلم خود پروردگار عالم ہے، لیکن مخاطب کی جہت کے اعتبار سے، انداز کلام کے اعتبار سے اس گفتگو کا نام بھی بدل جائے گا. جب اللہ نے قرآن مجید میں مکھی یعنی شہد کی مکھی کو خطاب کیا تو اس وحی کو نہ وحی الہامی کہا، اس وحی کو نہ وحی فطری کہا، بلکہ اس وحی کو اہل لغت نے اور قرآن مجید نے وحی غریزی کہہ کے تعبیر کیا. اسی طریقے سے ہر نبی سے جو خطاب ہوا، ہر نبی سے وحی اطلاقی کے تحت خطاب کیا گیا، لیکن جن رسولوں کو رسول بنایا گیا تھا، جن کو ہم رسول کہہ کے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ بڑے رسول ہیں اور 5 ان سے بڑے رسول ہیں، تو ان رسولوں سے جب اللہ نے خطاب کیا، جو نبی کو رسول سے الگ کرتا ہے یا رسول کو نبی سے الگ کرتا ہے، آپ کے سامنے اصول کافی کی وہ روایت موجود ہے جس میں نبی کو رسول سے، رسول کو محدث سے اور محدث سے اور ان تمام کو امام سے فرق قرار دیا گیا. تو وہ فرق اسی بنا پر قرار دیا گیا، اسی آواز کی بنا پر انتخاب ہوا کہ بعض نبی وہ ہوتا ہے جو نہ عالم خواب میں اور نہ عالم بیداری میں فرشتے کو نہ دیکھتا ہے، یعنی صرف اور صرف فرشتے کی آواز کو سنتا ہے. عالم بیداری میں بھی اور عالم خواب میں بھی، دونوں صورتوں میں نبی صرف فرشتے کی آواز کو سنتا ہے. اس آواز کو وحی تو کہا گیا لیکن وحی رسالی نہیں کہا گیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. لیکن پیغمبر اسلام خاتم النبیین سے جب وحی کی بات کی تو وہاں پر یہ ہوا کہ رسول اسے کہتے ہیں کہ جو رسول اس کی تعریف یہ ہے جو نبی کو رسول سے الگ کرتی ہے یا رسول کو ایک درجہ آگے بڑھاتی ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ عالم خواب میں بھی اور عالم بیداری میں بھی فرشتے کو دیکھتا بھی ہے اور فرشتے کی آواز کو سنتا بھی ہے. اس کو رسول کہا گیا ہے عزیزان گرامی. اور اسی سے مربوط امام کے حوالے سے کیا گیا کہ امام ظاہری طور پر تو فرشتے کو نہیں دیکھتا لیکن عالم بیداری میں آواز کو سنتا بھی ہے اور فرشتے کو دیکھتا بھی ہے. اسی لیے دونوں میں فرق یہ قرار دیا گیا، رسول عالم بیداری میں بھی دیکھتے تھے اور عالم خواب میں بھی دیکھتے تھے. امام عالم بیداری میں تو دیکھتا ہے لیکن عالم خواب میں، عالم بیداری میں تو نہیں دیکھتا، عالم خواب میں فرشتے کو دیکھتا ہے. لیکن آواز کو دونوں صورتوں میں امام بھی سنتا ہے، رسول بھی سنتا ہے. اسی لیے پیغمبر کو فرمایا کہ آپ سے جو خطاب ہے کہ آپ عالم بیداری میں بھی دیکھتے ہیں، عالم خواب میں بھی دیکھتے ہیں، اس لیے آپ کی جو وحی ہے یہ وحی مطلق نہیں ہے، وحی غریزی نہیں ہے، وحی فطری نہیں ہے، وحی الہامی نہیں ہے، بلکہ یہ وحی رسالی ہے. اس لیے کہ ہم نے آپ کو صرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ یہ دنیا پہچان لے کہ جو متکلم ہے وہ بھی سرکاری ہے، جو آواز دی جا رہی ہے وہ بھی سرکاری ہے، جس کو آواز دی گئی ہے وہ بھی گورنمنٹ کا آدمی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یعنی جو پیغام آ رہا ہے یہ پیغام عام پیغام نہیں ہے. اب پیغمبر اسلام سے جتنی گفتگو کی گئی ہے وحی رسالی کے تحت کی گئی ہے، یعنی ایک عہدیدار نے ایک عہدے کے تحت ایک عہدیدار کے ذریعے سے پیغام پہنچایا ہے. اب پیغمبر اسلام کسی کو مسجد میں بلائیں تو یہ بلانا پیغمبر کا بلانا نہیں ہے، وحی رسالی کا رسالت کا بلانا ہے. اگر پیغمبر کسی کو دستے رسالت پر اٹھائیں، اب یہ رسالت کو اٹھانا نہیں ہے، اس وحی کے تعبیر کے تحت اٹھانا ہے. اب
अब पैगंबर किसी को अपनी बज़्म से उठा के भगाएं तो ये पैगंबर का भगाना नहीं है, वही रसालत के तहत का भगाना है। इसका मतलब यह है कि पैगंबर अब अगर किसी को बाइकाट कर दें तो तन्हा पैगंबर का बाइकाट किया जाना बाइकाट ना होगा, बल्कि कुल वहदत का बाइकाट होगा। इसीलिए रसूल ने तमाम लोगों को जमा किया। नबी नहीं गया है वहां मैदान मुबाहला में, बल्कि वो लोग गए हैं जो आलम बेदारी में भी जो पैगंबर को रसालत को देखते हैं और आने वाले रसूल की आवाज़ को सुनते हैं और आलम ख्वाब में भी सुनते हैं। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, या अली, जो मैं देखता हूं वो तुम देखते हो और जो तुम देखते हो वही मैं देखता हूं, इसलिए कि तुम कुछ और नहीं नफ्से रसूल हो। अजीज़ान गिरामी, ये कह के पैगंबर ने बात तमाम कर दी कि अब हमारे सिर्फ पैगंबर के मुकाबिल में आने वाला बाइकाट न किया जाएगा, जो रसूल के मुकाबिल में आएगा वो भी बाइकाट होगा, अली के मुकाबिल में आएगा वो भी बाइकाट होगा, हसन के मुकाबिल में आएगा वो भी बाइकाट कर दिया जाएगा। हत्ता के पंजतन के मुकाबिल में, यानी पैगंबर ने इन पंजतन को पेश करके बता दिया, हम तन्हा पंजतन नहीं हैं, बल्कि हमारी आवाज अल्लाह की दी हुई आवाज का नाम है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो एक जुमला कह के बात आगे बढ़ाना चाहता हूं कि ये वही जो वही रसाली है, लेकिन फ़र्क करने के लिए इमाम पर जो फरिश्ता आता है, इमाम पर जो गुफ्तगू होती है, उसको इल्हाम कहा जाता है। हर उस आवाज़ को जो मख्फी तौर पर की जाए उसको भी इल्हाम से ताबीर किया गया और उसको वही से कहा ताबीर किया गया। एक मुफस्सल गुफ्तगू है, यहीं पर रोक करके बात को जहाँ तक हम ले जाना चाहते हैं वहाँ से इब्तदा करना चाहते गिरामी। तो अल्लाह की हर आवाज़ को अज़ान नहीं कहा गया, अल्लाह की हर आवाज को निदा नहीं कहा गया, बल्कि हर वो चीज कि जिसके अंदर कोई बड़ा पैगाम दिया जा रहा हो, कोई बड़ा मैसेज दिया जा रहा हो, उसी मैसेज के तहत उस आवाज को एक नाम दिया जा रहा है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने अभी तक कुरान मजीद में चंद मकामात पर लफ्ज़ अज़ान का तस्करा किया है। एक मकाम यह है, इसके अलावा एक मकाम और जहां पर अमीर मोमिनीन को खुद मुअज्जिन कह के खिताब किया गया और एक मकाम पर खुद पैगम अमीर मोमिनीन को अजान कह के मौलाए कायनात ने खुद फरमाया अपने नामों में, मेरा नाम मेरे नामों में से एक नाम मेरा अजान भी है। इसलिए कि जब लोगों को मैदान महशर में जमा किया जाएगा, उस दिन जब ये कहा जाएगा कि एक मुअज्जिन अजान देगा, तो मुअज्जिन कोई और अजान देने वाला नहीं होगा, वो मुअज्जिन मुझ जैसा अली अजान देने वाला होगा। आखिर वजह क्या है? पैगंबर इस्लाम से पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के रसूल, आप तो बेहतरीन बुरगजीदा पैगंबर थे, तो मैदान महशर में बहुत से लोग होंगे, हर तरीके का मुअज्जिन मौजूद होगा, हर मस्जिद का मुअज्जिन मौजूद होगा, तो उस जगह पर सिर्फ अमीर अल मोमिनीन का खिताब, अमीर मोमिनीन को मुअज्जिन कह के खिताब क्यों दिया जाएगा? और उस जगह पर अजान देने के लिए सिर्फ अमीर अल मोमिनीन का ही खिताब क्यों, उनका ही इंतखाब क्यों किया गया? तो शायद पैगंबर जवाब दें, इसलिए कि सबसे पहली जब अजान दुनिया में हुई मुशरिकीन के दरमियान, उसको देने वाले अली थे। जहां पर तबर्रे की अजान दी गई वो भी अली से मंसूब है, और यहां जब विलायत की अजान दी जाएगी ये भी अली से मंसूब की जाएगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने ये तमाम अपने सहाबा को जमा किया, इस आयत की तलावत फरमाई और हुक्म परवरदिगार के तहत इंतखाब हुआ कि फ़ला फ़ला साहब जाइए और इस आयत की तबलीग करके आइए। सबसे बड़ी तबलीग, पहली तबलीग पैगंबर इस्लाम के रसालत के उस बाब से होने जा रही है। तवज्जो चाहता है ज़ाने गिरामी, मक्के के मुशरिकीन का ये दस्तूर है कि खाने काबा आते हैं, तवाफ़ करते हैं, और तवाफ़ अब तक बरहना हो रहा है, बुतों की पूजे परस्तिश हो रही है। आज अल्लाह ये चाहता है कि इनको सबको खाली करवा दिया जाए, इनको बाहर कर दिया जाए और अपनी बारात का ऐलान करा दिया जाए। लेकिन इस अज़ान के लिए, इस ऐलान के लिए किसका इंतखाब किया? हर ऐलान को अजान नहीं कहा गया, बल्कि वो उस ऐलान को अजान कहा गया है जिस ऐलान के बाद वहदत का कलमा पहुंचाया जाए। तवज्जो चाहता हूं, जिस अजान की, जिस आवाज के बाद रसालत को पहचानवाया जाए। इसीलिए अल्लाह ने यहां पर कहा अजान मिनल्लाह व रसूले, कि ये अजान जो है अल्लाह की तरफ से है और उसके रसूल की तरफ से है। इसका मतलब जो भी अजान अब दी जाएगी उसका रिश्ता तन्हा वहदत से नहीं होगा,
ہوگا، اس کا رشتہ رسالت سے بھی ہوگا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کو خطاب ہوا کہ آج اللہ کی طرف سے اذان ہوگی، آج رسول کی طرف سے اذان ہوگی۔ ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم اپنی اذانوں میں بلا فصل کہہ کے علی کو خطاب کرتے ہیں، دوسروں پر گالیاں دیتے ہیں۔ تو آپ دستور اسلام سمجھ لیجئے، آپ قرآن کا پیغام جان لیجئے۔ آئین قرآن کیا ہے؟ ہمارا پیغام، ہمارا دستور قرآن کے دستور سے الگ نہیں ہے۔ اسی آیت کو سمجھیے کہ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے اذان ہوگی، اس کے رسول کی طرف سے اذان ہوگی۔ لے کر کے کون جائے گا؟ دو افراد آگے بڑھے کہ اس آیت کی تلاوت کے لیے میں جاؤں گا۔ چند قدم ابھی آگے بڑھے تھے، تمام مفسرین نے لکھا کہ پیغام خدا آ گیا، ان کو بلائیے، یہ اس قابل نہیں کہ اذان دے سکیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ اس قابل نہیں کہ اذان دے سکیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے بلا لیا۔ اب جب بلایا تو روتے ہوئے دونوں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی، اتنا بڑا عہدہ ہم کو آپ نے دیا تھا تو واپس کیوں بلا لیا؟ پیغمبر نے فرمایا، نہ ہم نے تم کو بھیجا تھا اور نہ میں نے تم کو بلایا ہے، پیغام اس کی طرف سے آیا ہے تو ہم نے تم کو بلا لیا ہے۔ لہذا اللہ یہ کہتا ہے کہ میں رسول، یا تو اس اذان کو تم دو گے، یا تم میں جو مرد ہوگا، اور رجل من کا، تم میں سے جو مرد ہوگا وہ دے گا۔ یعنی خدا بند عالم یہ بتانا چاہتا ہے، میرے حبیب، اذان کی بات ہے، آج اذان میں اذان اللہ کی طرف سے ہوگی، اہتمام رسول کریں گے، اب جس کو بھیجا جائے گا تم میں سے ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے پہلی منزل میں وحدت کو رکھا، دوسری منزل میں رسالت کو رکھا، اور امیر المومنین کو بلا فاصلہ بھیج کر کے بتا دیا کہ اب جب بھی اذان ہوگی تو بغیر فاصلے کے اذان کی جائے گی۔ پہلے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، پھر محمد رسول اللہ کہا جائے گا، اور بلا فاصلہ ولی اللہ بھی کہا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اگر خدا کو فاصلہ برداشت ہوتا تو ان دونوں کو برداشت کر لیتا، لیکن ایک مختصر سے پیغام کے لیے اللہ نے رسالت اور ولایت کے درمیان فرق گوارا نہ کیا، اور فرق گوارا نہ کر کے ان کو بھیج کر کے بلا کر کے بتا دیا کہ ہم کو جب آج فاصلہ برداشت نہیں ہے تو بعد رسول بھی فاصلہ برداشت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ لہذا شیعوں کی جو اذان ہے بلا فصل کی، وہ اسی تبلیغ کا اثر ہے جو روز اول تبلیغ کی گئی ہے، جس میں اللہ نے قانون بنا دیا کہ کوئی اور نہیں جائے گا اس تبلیغ کے لیے، صرف علی مرتضیٰ جائیں گے تبلیغ کے لیے۔ ورنہ پیغمبر اسلام چاہتے تو پہلے ہی مولا کائنات کو بھیج سکتے تھے، لیکن تاکہ یہ حادثہ یاد رہ جائے، لوگوں کو یہ باتیں یاد رہ جائیں کہ کسی کو بھیجا گیا اور بھیج کے دوبارہ واپس بلایا گیا، اور کسی کو واپس بلا کر کے دوبارہ علی کو بھیجا گیا، یہ منظر یاد کرو تاکہ تمہیں غدیر کا بھی منظر یاد رہے، اور اذان کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے کہ توحید کے درمیان نہ فاصلہ ہونا چاہیے، نہ رسالت کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، نہ ولایت کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ لہذا جہاں پر وحدت کا اعلان ہوگا اس اعلان کو اذان کہا گیا، اس اعلان کو، اس آواز کو اذان سے تعبیر کیا گیا۔ اذان کے معنی عمومی معنی، لغوی معنی اعلان کے ہیں، لیکن ہر اعلان کو اذان نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ اعلان جو پروردگار کی طرف سے ہو، جس سے وحدت جڑی ہو، رسالت جڑی ہو، اور ولایت کے ذریعے سے اگر سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو اس آواز کو اذان کہا گیا۔ اذان گرامی، اس کے بعد آپ محسوس کریں کہ اذان کی فضیلت کیا ہے۔ دو باتیں نقل کرنے کے بعد اذان کی تاریخ بیان کروں گا اور بات تمام کر دوں گا کہ سب سے پہلے اذان کہاں پر اور کس ہجری میں سب سے پہلے اذان شروع ہوئی، اور یہ تعلیم پیغمبر، بہت لطیف سا موضوع ہے، پھر کسی موقع پر سن لیجئے گا کہ آپ محسوس کریں کہ اذان کا فائدہ کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا،
کہ اذان کا بہت سے لوگ اذان کو صرف نماز کے مورد میں استعمال کرنے کے بعد مخصوص کر دیتے ہیں کہ اس کو صرف نماز کے لیے اذان کو رکھا گیا ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اذان ایک ذریعہ ہے لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا، بالکل صحیح بات ہے۔ مصداق ابرز یہی ہے کہ آپ اذان کے ذریعے سے مومنین کو نماز کی طرف متنبہ کریں، متوجہ کریں، یہی بات ہے۔ لیکن اذان کے بہت سے فائدے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میں مؤذن اذان دینے والے مؤذن کی فضیلت کو بیان کر دوں تو اذان دینے کے لیے لوگوں میں اتنا اختلاف ہوگا کہ ایک مؤذن دوسرے مؤذن کو گلدستے اذان بجانے کے لیے سبقت میں قتل کر دے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ہم اذان کی فضیلت کو بیان کر دیں تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے اذان کو۔ پیغمبر نے اتنا ہی نہیں بلکہ امام نے فرمایا کہ جس امام کے پاس صحابی پہنچا اور اس نے کہا اے میرے مولا، اے میرے آقا، میرے گھر میں بیماریوں نے خیمے لگا دیے ہیں اور میرے گھر میں برسوں سے بچے کی کلکاریوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، ہم میاں بیوی برسوں سے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوتی اور بیماری ہمارا گھر چھوڑتی نہیں ہے، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، کچھ نجات کے لیے کوئی سورہ بتائیے، کوئی آیت بتائیے، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی ورد بتا دیجئے۔ امام نے کہا نہ کوئی آیت پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ورد کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سورے کی تلاوت کی ضرورت ہے، بس ایک کام کرو کہ جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو تو اپنے گھر میں بلند آواز سے اذان دو، جب تم اذان دینے لگو گے تو بیماریاں دور ہو جائیں گی، گھر آباد ہو جائے گا۔ اس فرشتے نے کہا، اس صحابی نے کہا میں نے اذان دینا شروع کیا، بلند آواز سے اذان دیتا تھا، ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ ہم بیماریوں سے جدا ہو گئے، ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول ہو گیا، یہاں تک کہ میں 8 بیٹوں کا پوری زندگی میں مالک ہو گیا۔ کسی صحابی نے مجھ سے بھی پوچھا کہ تمہارے گھر میں یہ بیماریاں کیسے دور ہو گئیں اور تم صاحب اولاد کیسے ہو گئے اتنے برس کے بعد؟ کہا جو امام رضا نے بتایا تھا وہی طریقہ یہ ہے، تم جا کے اپناؤ۔ اس صحابی نے کہا میں نے اس صحابی کے کہنے پر اپنے گھر میں اذان دی، اسی سال اللہ نے ہمارے گھر کو آباد کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ چھٹے امام نے فرمایا اگر کسی کو اس قدر بیماری ہو گئی ہو کہ کوئی دوا فائدہ نہ کر رہی ہو، کوئی دعا اس کو فائدہ نہ دے رہی ہو، تمام اطباء حکماء عاجز آ چکے ہوں، تو اس کو چاہیے اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور ڈالنے کے بعد باواز بلند اذان دے۔ اس اذان کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے گا۔ ایک صحابی نے کہا میں نے یہی کام کیا، میرے سر میں بہت عرصے سے درد ہو رہا تھا، لیکن جب میں نے گریبان میں منہ ڈال کے اذان دی تو اللہ نے اس اذان کی برکت کی بنا پر ہمیں عافیت عطا کر دی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ چوتھا مورد امام نے فرمایا اگر کوئی صحرا میں ہو اور صحرا میں اس کو راستہ گم ہو جائے اور کوئی نشانی کوئی علامت نہ ہو کہ وہ اس راستے پر جائے، کوئی پہچان نہ ہو کہ ہم اس راستے پر کیسے جائیں، تو امام نے فرمایا اگر کوئی راہبر بھی موجود نہ ہو، کوئی ہادی بھی موجود نہ ہو، راستے کی شناخت اور علامت بھی نہ ہو پا رہی ہو، تو تمہیں چاہیے کہ باواز بلند اللہ کو پکارو اور اذان دو۔ جب تم اذان دو گے تو غیب سے اللہ تمہارے لیے اس راستے کی تشخیص کرے گا اور بھولا ہوا راستہ اس پر اللہ تمہاری ہدایت کر دے گا۔ عزیزان گرامی، جب اذان کا یہ اثر ہے کہ جب بھولے ہوئے راستے کو انسان کو ہدایت کے راستے پر لگا دیتا ہے، تو جس مؤذن نے اذان دی ہے اور جس کے ذریعے سے اذان دلائی گئی ہے اس وحدت کا کیا کمال ہوگا، اس رسالت کا کیا کمال ہوگا، اس ولایت کا کیا کمال ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ چوتھا مورد کیا ہے جو امام، یہ چوتھا مورد تھا۔ پانچواں مورد اذان کا کیا ہے؟ پانچواں مورد یہ ہے کہ انسان اگر 40 دن تک گوشت نہ کھائے تو اس کو ایک بیماری ہو جاتی ہے،
اور وہ بیماری کسی دوا سے صحیح نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر بے حیائی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اس کے اندر حیا مر جاتی ہے۔ لہذا اس حیا کو بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وہ اذان دے۔ اگر وہ اذان نہ دے سکتا ہو تو اس کی کان میں اذان دی جائے، جب کان میں اذان دی جائے گی تو حیا بیدار ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، دنیا کو یہی سوچنا چاہیے کہ اذان صرف ذریعہ ثواب نہیں ہے، اذان زندگی جینے کا سلیقہ بھی ہے، اذان بہترین اعلان بھی ہے، اذان بہترین ہدایت دینے کے لیے پیغام بھی ہے، اور اذان صرف پیغام نہیں ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا ذریعہ بھی ہے، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں بے حیائی سے بچانے کا سلیقہ بھی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ لہذا اذان انسان کو دینا چاہیے۔ آخری چھٹا مورد کیا ہے؟ کہ چھٹا مورد یہ ہے کہ جب بچہ تمہارا 15 سال کی عمر میں بھی تمہارے قابو میں نہ ہو اور تم سے نکل جائے تمہارے ہاتھوں سے، اور واجبات پر محرمات پر کسی قسم کا اس کو کوئی توجہ نہ ہو، اور ہر طریقے سے تمیز بھول چکا ہو، اور آپ کو معاشرے میں سر جھکانا پڑ رہا ہو، اور اس کی وجہ سے ذلت کے دروازہ دیکھنا پڑ رہا ہو، ہر ایک انسان ٹوک رہا ہو تمہارے بیٹے کو کیا ہو گیا، تمہارا بیٹا یہ کرتا ہے، اور چاروں طرف سے شکایتوں کا انبار ہو، تو تمہیں چاہیے اپنے بیٹے کو بلاؤ اور بٹھاؤ، اور بٹھا کر کے اس کے داہنے کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت دو۔ اس اذان کا اثر یہ ہوگا کہ تمہارا بیٹا راہ راست پر آ جائے گا۔ یہ اذان کے وہ موارد ہیں جو ائمہ نے بتائے ہیں۔ صرف اذان نماز کے لیے نہیں ہے، اذان بہترین اعلان کا نام ہے، اذان بہترین گفتگو کا نام ہے۔ اب تاریخ کیا ہے؟ کہ اذان جب پیغمبر اسلام معراج پر گئے تو چھٹے آسمان پر جب آپ تشریف لے گئے تو جناب جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اس مقام پر ٹھہر جائیے۔ یہاں پر تمام فرشتوں کو، تمام ملائکہ کو اور تمام انبیاء کو روکا گیا ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ اتنے میں ایک فرشتہ 7ویں آسمان سے اترا، اور وہ فرشتہ اترا، صاحب مان الاخبار نے لکھا کہ اس پہلی مرتبہ وہ اب تک وہ 7ویں آسمان سے چھٹے آسمان پر اس کو اترنے کی اجازت نہیں دی۔ پہلی مرتبہ وہ فرشتہ چھٹے آسمان پر اترا، اور پیغمبر کو سلام کرنے کے بعد 4 مرتبہ اس نے اللہ اکبر کہا، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اس کے بعد حی علی الصلاۃ کہا، حی علی الفلاح کہا، اس کے بعد حی علی خیر العمل کہا، پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ کے بات کو تمام کیا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ آخر اے جبرائیل، یہ بات کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی، یہ آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر جب فرشتہ کہہ رہا تھا تو خداوند عالم کہہ رہا تھا، انا کذالک، میں ہاں اسی طرح بزرگ ہوں، میں اسی طرح بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، مجھ سے میری بزرگی کے علاوہ کسی کو بزرگی حاصل نہیں ہے۔ میری بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہا جائے تو ہر مومن کے دل میں یہ بات ہونا چاہیے، یہ خدا محیی بھی ہے، یہ خدا ممیت بھی ہے، یہ موت دینے والا بھی ہے، یہ زندگی عطا کرنے والا ہے، یہ ابھی چاہے تو ہماری حیات کو قبض کر سکتا ہے، یہ ابھی چاہے تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ تمام کائنات پر اگر بزرگی حاصل ہے تو پروردگار عالم کو ہے۔ اسی لیے جب یہ فرشتہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر تو ہر آواز پر اللہ کہہ رہا تھا، انا کذالک، انا کذالک، میں اسی طرح ہوں، میں اسی طرح ہوں۔ اس کے بعد جیسے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو خداوند عالم نے پھر کہا انا کذالک، میرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے جس نے یہ گواہی دی ہے، اس گواہی کا مصداق ابرز میں ہوں، میرے علاوہ کوئی ایسا معبود نہیں جس کو خدا کہا جا سکے۔ اس کے بعد جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو خداوند عالم نے فرمایا امینی و عبدی، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا امین ہے، یہ میری طرف سے میرا جانشین ہے، لوگوں کی طرف سے پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی دی گئی، یہاں تک کہ حی علی الصلاۃ کہا گیا۔ تو اللہ نے کہا میں نے اس پیغام کو تمہاری امت پر فرض کیا ہے، اور لوگوں سے کہو اس کو ہم نے افضل ترین عبادت قرار دیا ہے، نماز سے قریب ہونے کے لیے لوگوں کو کہو۔ جیسے ہی فرشتے نے کہا حی علی الفلاح تو خداوند عالم نے کہا بے شک جو لوگ نماز سے قریب ہوتے چلے جائیں گے اعمال کی قبولیت کا درجہ ملتا چلا جائے گا، اس لیے کہ فلاح اس
کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے روزہ قبول ہو جائے، جس کے ذریعے سے حج قبول ہو جائے، جس کے ذریعے سے تمام اخلاقیات قبول ہو جائیں۔ اسی لیے قد افلح المومنون کی تفسیر میں لکھا گیا مومنین کے اعمال کی قبولیت کے لیے فلاح کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جیسے ہی حی علی الفلاح کہا جاتا ہے تو خدا اعمال کی قبولیت کا اعلان کر دیتا ہے کہ اس نماز کے لیے تمہارے تمام اعمال قبول ہو گئے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَتْ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّتْ مَا سِوَاهَا۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو سب قبول ہو گیا، اگر نماز رد ہو گئی تو سب قبول رد ہو جائے گا۔ یہ حی علی الفلاح کا مطلب ہے۔ لیکن جیسے ہی مؤذن کہتا ہے حی علی خیر العمل تو خداوند عالم کہتا ہے ہی افضل الاعمال، یہ بہترین عمل ہے، یہ بہترین عمل ہے۔ تمام اعمال کی قبولیت کا درجہ اس کے اوپر رکھا گیا، یعنی تمام اعمال میں سب سے بڑا بزرگ عبادت کو نماز کہا گیا۔ اس نماز میں بھی سب سے افضل ترین عبادت کو حی علی خیر العمل کہا گیا، یعنی عمل میں بھی سب سے بہتر عمل وہ ہے جس کو خیر کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا۔ امام رضا سے پوچھا گیا، پانچویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا حی علی خیر العمل کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا البر ہی حی علی خیر العمل، نیکی ایک یہ جو آواز ہے، یہ صوت ہے، بہترین نیکی ہے۔ کہا کون سی نیکی ہے؟ کہا اس نیکی سے مراد میری جدہ فاطمہ کی، میرے جد علی کی ولایت مراد ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اس حی علی خیر العمل سے مراد ولایت آل محمد ہے، میری جدہ فاطمہ کی ولایت ہے، میرے جد علی مرتضیٰ کی ولایت ہے، اور اتنے ہی نہیں بلکہ ان کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان ہے۔ لہذا حی علی خیر العمل امام نے فرمایا ہے، متعدد روایتیں موجود ہیں، امام نے فرمایا افضل ترین عمل ہے، یعنی حی علی الصلاۃ تب قبول ہے جب حی علی خیر العمل ہے، حی علی الفلاح تب قبول ہے جب حی علی خیر العمل ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ ہر عبادت کا ماحصل اور ہر عبادت کا رکن ولایت آل محمد کو قرار دیا گیا۔ لہذا اب یہ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا مولا خلیفہ دوم نے اپنے دور خلافت میں اس فقرے کو کیوں نکال دیا، تو امام نے فرمایا ایک تفسیر ظاہری کی بنا پر، ایک تفسیر باطنی کی بنا پر۔ تفسیر ظاہری کی بنا کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کی قبولیت کا درجہ اس کے اوپر رکھا گیا، اور تفسیر باطنی کی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد ہماری ولایت ہے۔ لہٰذا ہماری ولایت کو ہٹانے کے لیے ان لوگوں نے اس فقرے کو ہٹا دیا ہے۔ شاید ان کو نہیں معلوم ہے کہ اذان اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ساری فصلیں نہ دہرائی جائیں جن فصلوں کو فرشتے نے دہرایا ہے۔ اب عزیزان گرامی، ان کو سوچنا چاہیے جو اذان کو بغیر حی علی خیر العمل کے انجام دیتے ہیں۔ مجھ سے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ ہم علی ولی اللہ کو جزء اذان سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ اذان کے شجرے میں حی علی خیر العمل ہے یا نہیں ہے۔ جس کے اذان کے شجرے میں حی علی خیر العمل ہے اس کے یہاں ولایت بھی جزء اذان ہے، وصایت بھی جزء اذان ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ لہذا حی علی خیر العمل کا مطلب یہ ہے، علی ولی اللہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، حی علی خیر العمل کا مطلب ہی علی ولی اللہ ہے۔ روایت کے حی علی خیر العمل کا مطلب ہی علی ولی اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، تو پیغمبر اسلام کے ذریعے سے اذان دلوائی گئی اور پیغمبر اسلام کے ذریعے سے پیغام دلوایا گیا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، پھر کبھی سن لیجئے گا اسی اذان کے حوالے سے، اور بڑا لطیف موضوع ہے، اس پر مفصل کتاب آگے شہرستانی لکھی 3 جلدوں میں۔ آپ میں ملاحظہ فرمائیے کہ اذان بہت بڑی چیز ہے، اور ہر ایک کو مؤذن نہیں بنایا گیا۔ تو ہجرت کے دوسرے سال جب پیغمبر اسلام مدینے آ گئے، تو مدینے پہنچنے کے بعد پیغمبر اسلام نے جب بیت المقدس سے اپنا قبلے کا رخ موڑ کر کے خانہ کعبہ کی طرف کیا، اس پہلی نماز میں اذان کا اہتمام کیا گیا۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا اور خانہ کعبہ کی طرف پہلی نماز تھی، اور اس زمانے کا سب سے پہلا مؤذن بلال کو قرار دیا گیا۔ سب سے پہلا مؤذن بلال کو قرار دیا گیا۔
عزیزان گرامی یہ بھی بزرگی ہے، اور کسی عظیم خطیب کا ایک جملہ ہے کہ جناب بلال کو کچھ لوگ کچھ نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے جب بلندی پہ کسی کو بھیجنا چھوا تو اسی پستی والے انسان کو اٹھایا اور اس بلندی تک پہنچا کے بتایا کہ جس کو اللہ بلند کرنا چاہے، جس کو اللہ اٹھانا چاہے، تو وہ بلال جو حبش کے رہنے والے تھے، وہ بلال جو سیاہ بلال تھے، وہ بلال جو غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو مکے کے کافروں کے درمیان سے اٹھایا، مدینے تک پہنچایا، اور مدینے کے درمیان سے بلال کو اس گلدستے اذان تک پہنچا دیا جہاں پر رسالت بھی کھڑی انتظار کر رہی تھی، وحدت بھی اپنے کلمے کا انتظار کر رہی تھی، تمام صحابہ اپنے درہم و دینار کی تھیلیوں پر اتراتے کھڑے رہ گئے، اور جناب بلال اذان دے رہے تھے، اور اذان دے کر کے دنیا کو بتا دیا کہ کل تک دنیا بلال کو یوں دیکھتی تھی، آج اللہ نے اتنا بلند کیا کہ دنیا بلال کو یوں دیکھ رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اور جناب بلال کو اس اذان سے اس قدر رابطہ رشتہ قوی ہو گیا کہ اب بلال بلال نہیں رہ گئے، بلال مؤذن ہو گئے۔ اسلام کے مؤذن کا نام بلال، اسلام کے عظیم مؤذن کا نام بلال ہے۔ حقیقی تو نہیں کہہ سکتے چونکہ قرآن میں امیر المومنین کو مؤذن کہا گیا ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے جناب بلال کو مؤذن بنایا۔ اس قدر یہ رشتہ قوی ہو گیا کہ جب پہلی خلافت میں جناب بلال کو منع کر دیا کہ بلال اب آج سے تم اذان نہیں دو گے، تمہاری شین سین فرق ہے اور تم اچھی اذان نہیں دیتے ہو، تو تاریخ نے لکھا کہ اس دن سورج نے نکلنے سے انکار کر دیا۔ آپ غور فرمائیں کہ جناب بلال نے اذان نہیں دی تو سورج نے نکلنے سے انکار کر دیا کہ اگر بلال اذان نہیں دیں گے تو دنیا اندھیرے میں مر جائے گی اجالے کے بغیر۔ عزیزان گرامی، لہٰذا اس سیاہی سے اللہ نے وہ روشنی عطا کی ہے جو زمانے کو منور کر رہی ہے، اس بلال کا کام ہے۔ عزیزو، جو رسالت کی پناہ میں آ جائے اب وہ سیاہ سیاہ نہیں رہ جاتا، وہ جلوہ نما ہو جاتا ہے، چاہے بلال آئے رسالت کی پناہ میں، چاہے جون آئے امامت کی پناہ میں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ بربط مصائب عزیزان گرامی، تو جناب بلال کو مؤذن بنا دیا گیا، اور بڑے عرصے کے جب جناب بلال پر پابندی ہوئی اور جناب بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، چلے گئے بہت دور، تو ایک دن جناب بلال آئے، جناب سیدہ کا دروازہ جلایا جا چکا، فدق لوٹا جا چکا، سب کچھ ہو چکا، مدینے آئے بڑے دنوں کے بعد، پیغمبر کے قبر اطہر پر بیٹھ گئے، بہت روئے۔ جناب سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی، شہزادی نے کو سلام پہنچایا جناب سلمان کے ذریعے سے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو یہ آواز جب یہ پتہ چلی کہ بلال آئے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ جناب معصوم عالم نے جناب سلمان فارسی نے سے کہا، سلمان جاؤ میرے چچا بلال سے کہو کہ آج میرے بابا کی مسجد سے اذان دے دیں۔ جناب بلال شہزادی کے حکم کو ٹال نہ سکے، گلدستے اذان پر تشریف لے گئے اور اذان دی، اللہ اکبر کہا، شہزادی مصلی پر دہرانے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، بیوی نے دوبارہ کلمے کو دہرا دیا، جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، جناب سیدہ غشقا کے زمین پر گر پڑی۔ بابا کا زمانہ آ گیا، میرے بابا کا مؤذن آیا ہے۔ اللہ اکبر، دوڑے ہوئے جناب سلمان فارسی آئے، بلال اذان روک دو، شہزادی غش میں ہے۔ عزیزان گرامی، جناب بلال کی اسی اذان کو امام حسین نے کربلا میں علی اکبر کی آواز میں تبدیل کر دیا۔ کربلا کی صبح کو جب آواز گونجی، امام حسین آج میرا لال علی اکبر تم اذان دو گے، جوان بیٹھا گلدستے اذان پر ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین کے فرزند نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر، خیمے میں بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ اب اس کے بعد علی اکبر کی آواز سننے کو نہ ملے گی، اب اس کے بعد مدینے میں
کوئی آواز اذان کی نہ آئے گی میرا لال علی اکبر اذان نہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین اپنے بیٹے کی آواز کو سنتے رہے، علی اکبر اذان دیتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں بھی دستور ہے کہ اگر کوئی مؤذن گزر جائے ہم اس کی آواز دوبارہ نہیں سن پاتے تو یاد کرتے ہیں اذانوں کے ذریعے سے۔ امام حسین بھی اپنے لال علی اکبر کی یاد تازہ کرنے کے لیے جناب علی اکبر کو آخری اذان دلوا دی تاکہ دنیا کربلا کے بعد اذان یاد کرے تو علی اکبر کے ذریعے سے یاد کرے۔ اللہ اکبر۔ ہاں زادارو بس آخری فقرے ختم و دعا مرحوم کے سالے ثواب کی مجلس ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لال علی اکبر کو رخصت کر دیا۔ امام حسین کا جوان بیٹا شہید ہو گیا۔ آخری وقت آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے اور فرزند رسول نے تمام بیویوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد جملہ فرمایا، اے بیویوں تمام شہداء دم توڑ چکے ہیں، ہم سب کے لاشیں لا چکے، اب ہم بھی میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ جناب زینب تڑپ گئی اور ایک جملہ فرمایا، اے میرے ماجائے کربلا میں تمہاری کئی بہنیں ہیں، میں بہنوں پر حلقہ بناتے ہیں، ہمارے حلقے سے گزر جاؤ تاکہ ہم دو ایک مرتبہ تم کو حسرت بری نگاہ سے دیکھ تو لیں۔ ادھر امام حسین بہنوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، تمام بہنوں نے سینہ پیٹ لیا، اب اس کے بعد اپنے بھیا کو دیکھ نہ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی مجمع کے درمیان سے ایک بچی نے دامن کو پکڑ لیا، بابا کہ اپنے بہنوں سے رخصت ہوئیے گا، اپنی بیٹی کو خدا حافظ نہ کیجیے گا۔ امام حسین نے کلیجے سے لگایا، میری بیٹی سکینہ خدا حافظ۔ اللہ اکبر۔ سکینہ سے رخصت ہوئے۔ اکثر جملہ پڑھتا ہوں وہیں پڑھ کے تمام کروں گا۔ امام حسین پشت فرس پر آئے، اپنے وفادار گھوڑے سے کہا مجھے مقتل پہنچا دے، اب تجھے لے جانے کی ذمہ داری ہے، واپس لانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ غریب گھوڑا رونے لگا، ہزار و قطار روتے ہوئے اشارہ کیا۔ امام کی نگاہ سمو تک پہنچی، اب جو سمو میں دیکھا تو میری بیٹی سکینہ۔ عزادارو جناب سکینہ کو دوبارہ امام حسین نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرمایا میری بیٹی سکینہ اتنا بتا دے تو نے اپنے بابا کو رخصت کر دیا تھا، کہا بابا روکنے نہیں آئی ہوں، ایک خواہش ہے پوری کر دیجئے بابا۔ کہا کیا خواہش ہے بیٹا؟ کہا بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا، آخری مرتبہ مجھے سلا لو بابا۔ جلتی ہوئی زمین پر حسین لیٹ گئے، ایک مرتبہ فرزند رسول جیسے زمین پر لیٹے، سینے پر مظلوم کربلا پر بیٹی آ گئی، ایک مرتبہ امام حسین کے سینے پر سوئی، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، بی بی بیدار ہو گئی، دامن جھاڑ کے بابا سے کہا بابا خدا حافظ، اب یتیم بیٹی آپ کو نہ روکے گی۔ عزاداروں میں کہوں گا اے بی بی اس محشر کے ہنگام میں، اس مقتل کے ہنگام میں، اس عجیب و غریب شور و غل کے درمیان آپ کو نیند کیسے آئی ہوگی؟ آپ نے اپنے بابا کو زحمت کیوں دے دی؟ شاید یتیمہ جواب دے میں نے اپنے بابا کو زحمت تو نہیں دیا، مجھے معلوم ہے کہ نیند نہیں آتی، لیکن میں نے اتنا گوارا کیا، صبح سے میرا بابا لاشیں اٹھا کے تھک گیا تھا، میں نے بہانہ تلاش کر لیا، میرا بابا میری وجہ سے آ رہا۔